عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے شہر کے اس کنارے کی طرف خالی جگہ پر ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، میں نے اسے چھوا ہے لیکن میں نے کوئی گندی حرکت نہیں کی، چھیڑا ہے، ہاتھ لگایا ہے، آپ سزا جاری کر دیں، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، بدکاری نہیں کی، میں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ فقضی فی ما اشئت، آپ جو سزا میرے لیے مقرر فرمانا چاہیں میں تیار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیری غلطی پہ پردہ ڈالا ہے، تو بھی پردہ ڈال لیتا، چپکے سے توبہ کر لیتا، بس کیوں کسی کو بتا رہا ہے؟ اللہ نے تیری غلطی پہ پردہ ڈالا ہے، تو بھی پردہ ڈال لیتا، خاموش رہتا، توبہ کر لیتا، معاملہ صاف ہو جاتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقام الرجل فانطلق، وہ کھڑا ہوا، چل دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ۔ اس سوال کرنے والے کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اس کی خطائیں اللہ معاف فرما دیتے۔ یہ آیت پڑھی اور اسے تسلی دے دی، اسے تسلی دے دی، گناہ ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، معاف ہو جائیں گے۔ پاس بیٹھنے والے نے کہا یا رسول اللہ ھذا لہ خاصہ، یہ صرف اس شخص کے لیے ہے؟ فرمایا بل للناس کافہ، سب کے لیے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے لجمیع امتی، میری پوری امت کے لیے، جس سے بھی غلطی ہو جائے اور کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ نماز کا اہتمام کر لے، اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز اور جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ چیزیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں۔ رمضان کا رمضان کے درمیان کے گناہ، جمعے کے درمیان کے گناہ، نمازوں کے درمیان گناہ، یہ عبادت ایسی ہیں کہ درمیان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، اور پھر قرآن کی آیت بھی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو بقیہ گناہ اللہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دیں۔ نمازوں سے معاف ہو جائیں گے، وضو سے معاف ہو جائیں گے، صدقہ خیرات سے معاف ہو جائیں گے۔ کبائر سے بچتے رہو، تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کے اثرات ختم کر دیتی ہے۔ ہاں البتہ کبیرہ گناہ کیا، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری فرما دے، حد جاری فرما دے۔ ایک حد تو وہ تھی جو غیر شادی شدہ کے لیے، زنا کی حد، وہ ہے کوڑے، اور ایک شادی شدہ زانی ہے، اس کی حد کیا ہے
پتھروں سے سنسار کرنا. اب یہ شخص آئے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری فرما دیں. بڑی ہمت کی بات ہے. پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی، پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی اور دنیا دیکھے گی جب مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن آخرت کی فکر اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ مکمل ہو اور مجھ پہ حد بھی جاری ہو تاکہ کل بارگاہ خدا بندگی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. بڑا دل گردہ ہے، بڑا حوصلہ ہے. غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی تو بڑی سے بڑی بھی ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے ایمان والے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ایمان آدمی کو غلطی پہ رہنے نہیں دیتا. غلطی تو بڑے سے بڑے ولی سے بھی ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑے صاحب ایمان سے بھی ہو جاتی ہے، ہو جائے گی بشر تقاضی کی وجہ سے، لیکن ایمان اگر طاقتور اور صحت مند ہے تو وہ اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتی. کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ٹالا، توجہ نہیں دی. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹالا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ. بس کرو، تم معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو. فرجع غیر بعید ثم جاء، پھر آیا کہ یا رسول اللہ طاہرنی، مجھ پہ حد جاری کیجیے، مجھے صاف کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، جاؤ. پھر وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ طاہرنی. 4 مرتبہ اس نے ایسا ہی کہا، یعنی 4 مرتبہ اس نے اپنی اس گناہ کا اقرار کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجنون تو نہیں ہے؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ مجنون تو نہیں ہے. فرمایا اشرب خمرا، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا ازنیت، تو نے زنا کیا ہے؟ فقال نعم. کہا یا رسول اللہ زنا کیا ہے. آپ نے فرمایا شاید تو نے بوسہ لیا ہو، شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، صرف تو نے نظر رکھ ڈالی ہو. کہا لا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. یعنی اس نے بار بار اقرار کیا. جب آپ نے وضاحت مانگی تو اس نے وضاحت کی. پھر آپ نے پوچھا هل احسنت، تو شادی شدہ ہے؟ قال نعم، جی میں شادی شدہ ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی حکم جاری فرمایا، رجم کا. اب اسے لوگ لے گئے، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی پولیس نہیں، لوگ ساتھ چل رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایک میدان میں باندھا کچھ نہیں، باندھا بھی نہیں، اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں. حد ایک ایسی چیز ہے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے. اگر گواہی پورے طور پہ آ جائے، گواہ قائم ہو جائے، یا خود کوئی آدمی 4 مرتبہ گواہی دے دے تو نبی بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتے. اقرار کر دیا. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیے نا، خوف خدا دیکھیے نا، بارگاہ خدا بندی میں حاضری کی فکر دیکھیے نا. یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے بڑے سے بڑا گناہ کسی کے حق میں کر لیتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. کسی کا حق نہیں دیتا، زمین نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا، مال کاروبار میں حق نہیں دیتا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. یہاں تو یہ شخص توبہ کے لیے ایسی تیار ہے کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے، سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے. پتھر مارے گئے، اور پتھر جب مارے گئے تو کچھ چھینٹیں ایک شخص کے اوپر پڑی تو اس نے برا بلا کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امہ لوسعتہم. پتہ ہے اس نے کیسے توبہ کی ہے؟
اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی, اس نے ایسی بڑھیا توبہ کی. تو میرے عزیزو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا ہے, آپ کا جو ارشاد ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو جائے گا, بڑے سے بڑا بھی ہو جائے گا, بہت بڑا بھی ہو جائے گا, لیکن اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ وہ گناہ ہمیں بے چین کر دے اور توبہ پہ کھڑا کر دے, اور ہمارے اندر ندامت پیدا ہو جائے اور شرمندگی آ جائے, اور اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا دیں. پھر کوئی گھاٹا نہیں, پھر کوئی نقصان نہیں, پھر کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. ایسی توبہ ہے, ایسی بڑھیا توبہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کی توبہ تو بہت بڑھیا ہے. اسی طرح کا واقعہ ایک خاتون کا بھی ہے. ایک خاتون بھی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. آپ نے مجھ سے بھی کئی مرتبہ یہی کہا, واپس جاؤ توبہ کرو, واپس کرو, جاؤ توبہ کرو, استغفار کرو. کہا یا رسول اللہ میں تو زنا سے حاملہ ہوں. فرمایا انتی تو حاملہ؟ کہا نام, جی میں حاملہ ہوں. کہا جاؤ, جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. کوئی گرفتاری نہیں, کوئی پولیس نہیں. ایمان تو ہے نا, بڑھیا ایمان, اور بڑھیا ایمان کے ساتھ بھی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. کہ جاؤ بچہ پیدا ہو جائے واپس آ جاؤ. اب وہ عورت بچہ اٹھا کے لے آئی. کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا. اب کتنے دن عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ 8 مہینے, 9 مہینے, 10 مہینے. بچہ لے کے آ گئی. کہ یا رسول اللہ, اس خاتون کا نام غامدیہ, غامدیہ. بچہ لے کے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ, جب یہ کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا, پھر آنا. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا صحیح ایمان یقین نصیب فرمائے کہ وہ شرمندگی, اس کا ازالہ کوئی نہیں. دنیا کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اصل شرمندگی وہ ہے اگر اللہ کے ہاں توبہ سے عزت مل جائے تو دنیا کی شرمندگی کی کوئی فکر نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, قبر میں میرے کوئی نہیں جائے گا, کوئی قبر کے گڑھے میں نہیں جائے گا. وہ شرمندگی ہے, وہ رسوائی ہے. اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے. بچہ ہاتھ میں لے کے آ گئی, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے. کہا یا رسول اللہ اب تو یہ کھا سکتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب حکم دیا اسے رجم کر دو, پتھروں سے سنسار کر. اور انہیں یہ فکر کیوں تھی کہ توبہ تو ہم نے کر لی, لیکن ہم پورے طور پہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کل قیامت میں کوئی ایسی برائی نہ ہو کہ وہاں کہیں پکڑ نہ ہو جائے, اس لیے حد کی اپنے آپ کو پیش کیا. ورنہ یہ ہے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, بس چپکے سے اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا جاؤ, معاف ہو جائے گا. اور صرف معاف نہیں ہوگا, تم ایسے بھی ہو سکتے ہو, تم ایسے بھی ہو سکتے ہو جیسے آج تمہاری اماں نے تمہیں جنا ہے. اگر تم چاہو تو آج ایسے بھی ہو سکتے ہو جیسے تمہاری اماں نے آج تمہیں جنا ہے, ایسے بھی صاف ہو سکتے ہو. یہ ایک ایسی نعمت ہے, یہ اللہ کا اس امت پر بڑا انعام ہے. ورنہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلی امتوں میں تو بس اوقات جن اعضاء سے گناہ ہوتا تھا انہیں کاٹنا پڑتا تھا. بس اوقات توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا. اس امت پہ اللہ کا خاص انعام ہے.
کہ ندامت کا آنسو اتنا قیمتی ہے، ماہوں سال کی خطائیں لمحوں میں معاف۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی گناہوں پہ اصرار کرے، پھر بھی کوئی شخص اپنے گناہوں پہ اصرار کرے اور پھر وہ رمضان کے اندر بھی گناہوں کی زندگی پہ رہے، تو پھر اللہ کے نبی کی بات ہے نا، کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، کوئی بدقسمت ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی مبارک گھڑیاں، ساعت، رات، دن، برکتیں، رحمتیں، مغفرت کے بہانے، اور پھر اس کی بخشش اور معافی کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اس در میں مایوسی کوئی نہیں ہے، اس کے دربار میں مایوسی کوئی نہیں ہے، اس کے در پہ کوئی بڑا گناہ نہیں۔ ندامت کے آنسوں کے سائے میں، ندامت کے آنسوں کے مقابلے میں وہاں کوئی بڑا گناہ نہیں، سب معاف، سب معاف۔ تو کیسا بڑھیا ایمان ہے، گناہ بھی ہوا لیکن ایمان دیکھیے کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے، رجم کیجئے، مجھے صاف کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خطاؤں پہ، گناہوں پہ سچی ندامت نصیب فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔